الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے روزے کا حکم دیتے ہوئے روزے کی حکمت بھی بیان فرما دی، بلکہ اس فرضیت کے لیے جو الفاظ اللہ پاک نے استعمال فرمائے وہی بڑے اہم اور معنی خیز ہیں۔ فرمایا کہ روزہ تمہارے لیے لکھا گیا ہے، کتب علیکم الصیام، یعنی فاسٹنگ از پرسکرائبڈ فار یو۔ یہ نسخہ ہے تمہاری نفس کی بیماریوں کا۔ یہ جو 11 مہینے نفس ہمارے اوپر غالب رہتا ہے، اس ایک مہینے میں اللہ پاک اس کی کمان واپس ہمارے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ اب یہ تب کھائے گا جب تم چاہو گے، اب یہ تب پیے گا جب تم چاہو گے، اب یہ تمہارا تابع دار ہے، تم اس کے مالک ہو۔ یہ وہ شعور ہے جو روزہ دیتا ہے۔ حکمت بیان فرمائی ہے لعلکم تتقون۔ تقوی اصلاً وقایہ سے بنا ہے۔ وقایہ جو ہے وہ پرہیز جسے آپ کہتے ہیں، ہمارے یہاں اصطلاح ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، بالکل وہی چیز ہے یہ، الوقایۃ خیر من علاج۔ تو اس میں ہمیں بچنا سکھایا گیا، اللہ کی حدیں توڑنے سے کس طرح بچنا ہے، کس ارادے اور عزم کے ساتھ بچنا ہے۔ اور یہ میکسیمم پریشر ہے کہ جس میں ہماری اہلیت ثابت کی گئی ہے کہ حلال کو ہم پر حرام کر کے ہمیں بچنا سکھایا جا رہا ہے، جنگی مشق کروائی جا رہی، ہمیں اور ہمارے نفس کو آمنے سامنے دو فوجوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جس طرح آپ جنگی مشقیں کرتے ہیں تو اپنی ہی فوج کے 2 گروہ بناتے ہیں، ان میں سے ایک کو دشمن قرار دیتے ہیں اور پھر اس کے خلاف آپ جنگ لڑتے ہیں۔ بعین ہی یہی تصور دیا گیا ہے کہ اس نفس کو قابو کرنا سیکھو، حلال سے روک کر۔ آپ آب زمزم نہیں پی سکتے روزے کے درمیان، اس پابندی سے آپ کو اللہ کی حدوں پر چلنا سکھایا گیا ہے۔ جو زمزم نہیں پیتے روزے میں، وہ شراب کیسے پئیں گے بعد میں؟ دوسرا یہ ہمارے خلاف بھی ہے کہ جب ہم رمضان میں یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم اس نفس کو اگر چاہیں تو روک سکتے ہیں، تو یہ ہمارے خلاف بھی ایک گواہی ہے کہ جب تم چاہتے ہو ایک مہینے کے اندر تمہارا ارادہ بن جاتا ہے تو تم قابو بھی کر لیتے ہو، باقی 11 مہینے تم خود اس کو ڈھیلا چھوڑتے ہو، تم اس کے جرم میں شریک ہو۔ یہ تمہاری کوتاہی ہے، تمہاری نیگلیجنس ہے، یہ تم جان بوجھ کے اس کو الاؤ کرتے ہو کہ بھئی یہ اللہ کی حدیں توڑے، ورنہ کس طرح تم پوچھ پوچھ کے رمضان میں چلتے ہو، مجھ سے یہ حرکت ہو گئی، روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، یہ حرکت ہو گئی، روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا۔ مومن کا ایک روزہ ہوا ہے جو ساری زندگی پر محیط ہے، اس روزے کی فکر کریں۔ پوری زندگی کو ایک دن کہا گیا ہے اور آخرت کو دوسرا دن، اگلی صبح کہا گیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان روز دیکھ لیا کرے وہ کل کے لیے کیا بھیج رہی۔ وہ کسی نے عربی میں کہا کہ الدنیا یوم وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، اس پوری دنیا کی زندگی ایک دن ہے اور یہ دن ہمارے روزے کا دن ہے۔ اللہ پاک ہمیں نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس حکمت کے ساتھ اللہ پاک نے
اس کو فرض کیا ہے اس حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔